مومنو، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے کہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ السلام علیکم۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کو لے کر۔ آج کل سبھی اسکول کالجوں میں ایڈمیشن اوپن ہے۔ آپ بھی اپنے بچے کے فیوچر کو لے کر فکر مند ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ بچے کا داخلہ کہاں کرایا جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آخر ہم بچے کو تعلیم کیوں دلانا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک یوٹیوب پر ریلز دیکھ رہا تھا، اس میں یوٹیوبر بچوں سے سوالات کرتا ہے کہ آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام کیا تھے، ان کی بیٹیوں کے نام کیا تھے، آپ کے آخری نبی کون تھے۔ اس طرح کے بہت سارے دینی سوال جب کوئی بھی یوٹیوبر پوچھتا ہے کسی بھی نوجوان بچوں سے، لڑکے لڑکیوں سے، تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 90% سے زیادہ بچے ان کے آدھے سے زیادہ سوالوں کے جواب بھی نہیں دے پاتے ہیں۔ تو آخر یہ نوجوان پیڑھی کہاں جا رہی ہے؟ آج اس پیڑھی کا یہ حال ہے تو کل آنے والے وقت میں ان کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کی ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے بچوں کے داخلے ایسے اسکول کالجوں میں کرانے ہوں گے جہاں ان کو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت بھی مل سکے۔ اصل میں تو ماں باپ ہی پہلا بچے کا مدرسہ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی دینی تعلیم و تربیت فراہم کریں کہ بچہ بڑا ہو کر کسی بھی ماحول میں جائے، کسی بھی رنگین ماحول میں جائے، لیکن اس سے کسی بھی رنگ کا اثر اس کی ایمان پر، اس کی ذاتیات پر نہ آئے۔ لیکن آج کل ماں باپ خود زیادہ تر دینی تعلیمات سے محروم ہیں، تو اپنے بچوں کو کیسے دینی تعلیم دیں؟ والد اگر کچھ جانتے بھی ہیں تو وہ اپنے کاروبار میں اتنے مشغول ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بچپن سے ہی، یعنی جب 5 سال کا بچہ ہو جائے تو کسی ایسے مکتب میں اس کا داخلہ کرائیں پہلے جہاں وہ دینی تعلیم حاصل کر سکے۔ اگر آپ بچے کا مستقبل دیکھتے ہوئے یا یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کی فیوچر ماڈرن ایجوکیشن میں ہے تو پھر اس کے لیے ایسا اسکول کالج ہو جہاں بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی پڑھائی جائے۔ اگر ایسے اسکول کالج آپ کو یہاں شہروں میں نہیں ہیں تو پھر بچوں کو دینی تعلیم کے لیے شام میں خالی وقت میں ایسے کسی مسجد کے امام، کسی مولوی، کسی مؤذن یا کسی ایسے اردو عربی ٹیچر کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے تاکہ وہ بچے کی اس دینی ضروریات کو پورا کر سکے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بچوں کی دینی تعلیم کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔ ہر بچے کو، ہر مرد اور عورت کو اتنا دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ حرام اور حلال کی پہچان کر سکے۔ تو اب ہمیں جب بچہ اسکول جانے لگا تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس ماحول میں بچہ جا رہا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ پچھلے سال ہندوستان کے مشہور معروف عالم دین حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک انکشاف کیا تھا کہ ہندوستان میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد مسلم بچیاں اپنا مذہب چھوڑ کر غیر بچوں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو اسکول ہیں ان میں کوئی ایجوکیشن ہے، لڑکے لڑکے ساتھ پڑھتے ہیں، مسلم بچے پڑھ نہیں رہے، دھیان نہیں دے رہے۔ 10ویں 12ویں کے بعد مسلم لڑکے اکثر ڈراپ کر جاتے ہیں، ان کے اتنے اچھے مارکس ہی نہیں ہوتے کہ وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ آپ سے آج بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کا خاص خیال رکھیں، بچیوں کو اسکول خود چھوڑ کر آئیں، اسکول سے بچیوں کو خود ساتھ لے کر آئیں۔ کوچنگ سینٹر میں بھی بچی اگر جا رہی ہیں تو وہاں بھی ان کو ساتھ چھوڑ کر آئیں یا ساتھ لے کر آئیں۔ بالکل بھی بچیوں پر بھروسہ نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچیاں آپ کی غلط راستے پر جا رہی ہیں، ان پہ بھروسہ بھی جائز ہے کرنا آپ کا، لیکن ہمیں فکر بھی کرنی ہوگی کیونکہ آج ایک منظم سازش کے تحت ایسے لڑکیوں کے دوست، لڑکیوں کے سہیلیاں ان بچیوں کو ورگلانے کا کام کر رہی ہیں، ان کو نئے نئے خواب دکھا کر، نئے نئے ماحول میں لے جا کر سیدھی سادھی بچیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں مذہب چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ لڑکی چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، ہمیں سبھی کی فکر کرنی ہوگی۔ اگر ہمارے بچے اس طرح سے کسی ہندو لڑکی سے، کسی غیر مذہب کی لڑکی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے، اگر ان کو جھانسا دیتے ہیں، ان کا مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ایسے بچوں کو روکنا ہوگا۔ اسلام کسی بھی ایسی لڑکی کا مذہب تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لڑکیاں ہوں لڑکے، دونوں کے تعلیم و تربیت پہ دھیان دیں، اچھی تعلیم دلائیں
ان کا خیال رکھیں، کس ماحول میں بچے رہ رہے ہیں، موبائل کا کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، راتوں کے کتنے بجے تک جاگ رہے ہیں، صبح کتنے بجے اٹھ کر کالج جا رہے ہیں، نماز اور قرآن کی پابند ہیں یا نہیں، ان سب کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور یہی ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔